صدر اجلاس، مبلغین اعظام اور جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان خیر الحدیث کتاب اللہ وان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، کل خواتین کے اجتماع میں بہت ہی بہترین محفل ہوئی، ماشاء اللہ۔ خواتین نے بہت علم حاصل کیا اور بہت مطمئن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جو اس طرح سے پیوستہ، کیونکہ وہ آن لائن سب لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، اور ہمارے بھی نوائز میں بات ہو تو شعور حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ خواتین جب نماز ادا کرتی ہیں تو چہرہ اور ہتھیلی یہ ان کو کھلا رکھنے کا حکم ہے، تو کیا یہ کھلا اجازت ہے، واجب ہے یا صرف اس کی اجازت ہے؟ اور اگر وہ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے کہیں باہر گئے اور پردہ نہیں ہے وہاں پر، غیر محرم لوگ ہیں وہاں پر، اس وجہ سے اگر وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھے تو کیا اس سے کوئی حرج آئے گا نماز میں؟ جہاں اجنبی مردوں کے ساتھ بے حجابی اور بے پردگی نہ ہو، وہاں عورت اپنا چہرہ کھول کر، ہتھیلی کھول کر نماز پڑھے۔ لیکن جہاں یہ اندیشہ ہو یا ظن غالب ہو کہ یہاں سے اجنبی مردوں کا گزر ہوتا ہے اور ان کے سامنے بے پردگی ہوگی، تو عورت کو چاہیے کہ اپنا چہرہ ڈھک لے اور ڈھک کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ حکم صرف اجازت ہے؟ اجازت ہے جی، وجوبی نہیں ہے، وجوبی نہیں، لازم نہیں ہے۔ مگر یہ شک اور شبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں اس کے تعلق سے کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں۔ ہاں، قرآن پاک میں سر ڈھکنے کا حکم آیا ہے، لیکن حدیث نبوی سے چہرہ چھپانے کا بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، وہ آ رہے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں آپ کے پاس کھڑی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حجاب کا حکم دیا، پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا ہیں، یہ کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا: وہ نابینا ہیں مگر تم لوگ تو نابینا نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اجنبی پر لازم ہے، اجنبی مرد پر، کہ اجنبی عورتوں کا چہرہ نہ دیکھے، ایسی اجنبی عورتوں پر لازم ہے کہ اجنبی مردوں کا چہرہ نہ دیکھے۔ قرآن پاک میں سر ڈھکنے کا حکم ہے، مگر سر کے عموم میں دیکھا جائے تو چہرہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، چہرے کا ذکر نہیں ہے تو چہرے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرما دیا۔ اور ہمیں اللہ کا حکم ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ تو رسول کے حکم پر عمل، یہ بھی قرآن پر عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کی نماز میں بھول کر ظہر کی نیت کر لی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز اس کی ہو گئی، جمعے کی نماز ہی سے اس کے دل کے اندر جو پختہ نیت ہے، جو چھپی ہوئی ہے،
وہ جمعی ہے، وہ جمعی جانتا ہے، جمعی پڑھنے کے لیے گیا ہے اور جمعی وہ پڑھ رہا ہے، مگر زبان نے بھول کر دی کہ جمعہ کے بجائے ظہر کا نام لے لیا۔ تو یہاں صرف زبان کی بھول سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دل اس کا سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی اگر ظہر میں عصر کی نیت کر لی تو ہاں یہی حال وہاں بھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قصداً اس کا تجربہ کریں جی کہ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے لہٰذا ظہر میں عصر کی نیت کریں، عصر میں عشاء کی نیت کریں، عشاء میں مغرب کی نیت کریں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت ظہر ہی کی ہے۔ جی نیت نام ہے دل کے پکا اور پختہ ارادے کا۔ جی دل میں پختہ ارادہ یہی ہے کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، جی مگر زبان نے بھول کر دی، زبان لڑکھڑا گئی اور ظہر کے بجائے زبان سے عصر کا لفظ نکل گیا، جی تو یہ بھول معاف ہے کیونکہ دل سلامت ہے۔ جب تک دل سلامت ہے، دل کا پکا ارادہ سلامت ہے، اس وقت تک نیت صحیح ہے اور نماز بھی صحیح و درست ہے۔ اچھا، نماز کے لیے جو ہم نیت کرتے ہیں اس کا زبان سے کہنا کیا یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا۔ جی دل سے نیت کرنا کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو فرض ہے، اور دل کی ترجمان ہے زبان، تو زبان سے کہہ لینا مستحب اور مستحسن ہے، یعنی بہتر ہے۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے بھی کہہ لیں تو بہت اچھا، اور زبان سے نہیں کہا تو بھی نماز ہو جائے گی، اچھا، کیونکہ نیت جو فرض ہے وصل میں دل کے پکے ارادے کا نام ہے، تو دل میں پکا ارادہ نماز ظہر کا ہے اور نماز ظہری پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں، لیکن زبان بھول گئی، کچھ نہ بول سکی، یا گونگا ہے کچھ نہیں بولتا ہے، یا زبان سے بھول ہوئی اور ظہر کے بجائے کسی اور وقت کا نام لے لیا، تو ان تمام صورتوں میں نماز صحیح و درست ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بہتر ہے، اچھا ہے، مستحسن ہے، اور دل سے یہ فرض ہے۔ بس میں سفر کر رہے ہیں اور عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بس میں مسافر پیسنجر بے بس ہوتا ہے، جی جی وہ اپنی مرضی سے گاڑی رکوا نہیں سکتا اور جہاں ان کے اسٹیشن ہوتے ہیں وہیں رکتے ہیں وہ۔ ایسے میں کسی نماز کا وقت اگر جانے والا ہے تو کیا بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی؟ ڈرائیور سے یا کنڈکٹر سے گزارش ایک بار کر لیں جی کہ میری نماز کا وقت ہے، نماز مجھ پر فرض ہے، 5 منٹ کے لیے آپ بس رکوا دیں تاکہ میں نماز ادا کر لوں۔ اگر وہ رکوا دیں تو بہت اچھا، اور نہیں رکواتے ہیں تو اب آپ بے بس ہو گئے، بس میں رہتے ہوئے بے بس ہوئے۔ آپ بس میں بیٹھے بیٹھے وقت کے احترام میں وقت والی نماز پڑھ لیں، اور جب بس کہیں رک جائے یا آپ کا سفر مکمل ہو جائے تو وہاں اس نماز کو دہرا لیں۔ اچھا، جب دہرائیں گے تو ادا کی نیت کریں گے یا قضا کی؟ اگر وقت گزر چکا ہے تو قضا کی نیت کریں گے، اور ظاہر یہی ہے کہ اس وقت نماز گزر چکا ہوگا، اس لیے قضا کی نیت سے ہی وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ مگر چونکہ آدمی بے بس اور مجبور ہے اور اس نے احترام وقت میں نماز اپنے طور پر پڑھ لی ہے، اس لیے وہ گنہگار نہیں ہوگا، یعنی اس کو قضا کا گناہ نہیں ہوگا، قضا کا گناہ نہیں ہوگا، مگر پڑھے گا قضا۔ یعنی ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، نماز تو مجھے پڑھنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ کوشش کر لینی چاہیے۔ اور اگر بس کہیں ڈھابے پر رکی، کسی ہوٹل میں رکی، ہوٹل پہ رکی، آپ کو اطمینان ہے کہ 8-10 منٹ بس یہاں پہ رکے گی، تو پہلے سے تیار رہیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہو تو اب یہ نہ دیکھیں کہ ابھی تو وقت زیادہ ہے، بلکہ وہیں پر ادا کر لیں۔ اچھا، لیکن اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ کنڈکٹر کو بتلا دیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں
کچھ لیٹ ہو جائے تو 1-2 منٹ اور تھوڑی سی تاخیر کر لیجئے گا، جی کیونکہ ہمارے بعض علماء کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا کہ نماز عشاء کے وقت میں ایک جگہ بس رکی اور انہوں نے نماز عشاء شروع کر دی، انہوں نے چائے پی اور پی کر کے چلے گئے، اور بس بھی گئی اور حضرت کا سامان بھی گیا اللہ اکبر، اور ٹکٹ بھی گیا، حضرت پیچھے رہ گئے۔ تو یہی اس وجہ سے ہوا کہ کنڈکٹر سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو ایسے وقت میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اگر نہیں پڑھیے اور ضرور پڑھیے، مگر کنڈکٹر کو باخبر کر دیجیے تاکہ آپ کی بس نہ چھوٹے اور آپ کا ٹکٹ ضائع و برباد نہ ہو۔ اچھا حضور، یہ بھی ہوتا ہے کہ بس میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت بھی ہو گیا، پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن وضو نہیں ہے اور بس میں تو وضو کا انتظام ہوتا نہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اگر وقت گزرتا دیکھے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں سفر مکمل ہونے پر نماز دوہرا لے۔ تو حضور بس میں تیمم کیسے کرے گا؟ جو گرد غبار پڑی رہتی ہے اس گرد و غبار پر وہ تیمم کر لے۔ سیٹ پر ہاتھ مارے تو؟ نہیں، اب ادھر کی بسیں کیسی اور ہوتی اے سی ہیں، والی بسیں ہیں؟ اے سی والی بسوں میں تو نہیں ہو سکتا ہے، مگر ہمارے یو پی میں چل کر دیکھیے سارے دروازے شیشے سب کھلے رہتے ہیں اور شیشے بھی ٹوٹے پھوٹے رہتے ہیں، آرام کے ساتھ اس میں گرد گھستی ہے رہتی ہے، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، شیشے ٹوٹنے اور کھلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر شیشہ ٹوٹا ہوا تو شکایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سفر کر لیجیے۔ مگر نہ ہو تو؟ نہیں ہے تب تو نہیں، تو اب نماز نہیں پڑھ سکیں؟ نہیں، اب نہیں پڑھ سکتے، تو بعد میں ہی قضا کرے اس کو؟ بعد میں قضا کریں۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں ارادہ تھا اور مجبوری تھی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ معاف فرمائے۔ اس کے توبہ اور استغفار بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا، جی جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو مجبور تھے، گناہ کہاں ہوا؟ جی 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 ارے بہت سے گناہ ہیں، توبہ و استغفار کیجئے گا تو جو پہلے والے گناہ ہیں وہی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اس کی تڑپ دل میں ہوگی، تڑپ دل میں ہو، چھوٹ جی گئی؟ ہاں۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ ذرا دیکھیے تو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو معصوم ہے گناہوں سے، جی، صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی، بلکہ معصوموں کے سردار ہیں۔ مگر حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید انور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بعض حدیثوں میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ میں نے سوچا یا اللہ، جو معصوم بھی ہیں، معصوموں کے سردار بھی ہیں، وہ استغفر اللہ کیوں کرتے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ استغفر اللہ پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے، جو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ ہم سے گناہ کہاں ہوا، ارے یہ تو دیکھیے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ تو دیکھیے کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں گے تو پیارے محبوب کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنتوں کو زندہ کیجئے، اللہ آپ کو زندہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک ڈاؤٹ اور ذہن میں ان کی طرف سے پوچھ رہا ہوں حضور، تھوڑا سا سمپل ان کی سمجھ میں سب آ جائے اور ہم سب کو بھی سمجھ آ جائے۔ جس طریقے سے آپ تشریف فرمائیں اس وقت سیٹ پر، عام طور پر بسیں اسی طرح کی سیٹ والی ہوتی ہیں یا ابھی جو نئے انداز کی ہوتی ہے اس میں کچھ تھوڑا سا پش بیک ہوتا ہے؟ اب وضو کر کے بیٹھا اور آنکھ لگ گئی تو ٹیک لگا کر سونے سے وضو چلا جاتا ہے، ایسا ہم نے سنا۔ تو کیا اس طرح سے جب بیٹھا ہوا ہے اور آنکھ لگ گئی تو پھر وضو گیا اور نماز نہیں پڑھ سکتا یا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے میں جم کے بیٹھا ہوا ہوں گدی پر، عام طور پہ بسوں میں گدی، سیٹ کی گدی رہتی ہے، جی، نرم گدی، اور نرم گدی ہوتی ہے، اور پلین میں بھی نرم گدی ہوتی ہے، جی، کار میں بھی نرم گدی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسے جم کر بیٹھے، اسے اونگ آ جائے بلکہ نیند آ جائے اور خراٹا بھی لینے لگے تو اس کا وضو نہیں جائے گا۔ اچھا، اصل میں وضو نیند کی وجہ سے نہیں جاتا ہے، جی، وضو اس وجہ سے جاتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جی، پاؤں الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، تو اس کے پیٹ سے گیس، ہوا نکل سکتی ہے، اچھا، جی جی، اور ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیند آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، سو جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر ہم جس طور پہ بیٹھے ہیں اس طور پر یقین ہے کہ سوتے رہیں 1 آدھ گھنٹہ تو بھی ہوا نہیں نکل سکتی ہے، جی کیونکہ ہوا کے نکلنے کا راستہ ہر طرف سے بند ہے، جی ہوا نکلے گی نہیں اور نیند سے خود وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے وضو برقرار رہے گا۔ اچھا اور اگر کوئی اس طور پہ پاؤں اٹھا کر کے ایسے بیٹھے، ایک پاؤں نیچے ہو یا دونوں پاؤں اٹھا کر کے اور بیٹھے کہ سرین اس کی کھل جائے تو تھوڑی نیند آنے سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت پیاری بات سب کے لیے ہوئی ماشاءاللہ سمجھ میں آنے کی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ علمی نشش کیسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے مسکنسیپشنز ہمیں عبادتوں سے روک دیتے ہیں۔ ہم اپنی دانش میں یہی سمجھتے ہیں کہ میرا تو وضو نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ ایک بہت بڑا کنفیوژن آج ہمارے دل سے دور ہو گیا، اور انشاءاللہ نماز کی پابندی کی ہمیشہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب نماز کی بات آئی ہے حضور، بہت سارے لوگ دور دور سے یہاں آئے ہیں، جی جی، تو ان کی طرف سے میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ وطن اصلی اور وطن اقامت یہ دو کیا ہیں؟ ہاں، وطن اصلی اور وطن اقامت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جہاں پیدا ہوا پلا بڑھا وہ اس کا اصلی وطن ہے، جی، اور بڑھنے کے بعد کہیں دوسری جگہ جا کر نوکری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے یا کسی اور ضرورت سے وہاں مہینہ 2 مہینہ یا سال بھر 2 سال رہتا ہے تو وہ اس کا وطن اقامت ہے، یعنی رہائشی وطن۔ جی، اصلی وطن جہاں پیدا ہوا، جہاں پلا بڑھا وہ اصلی وطن، اور جہاں جا کر کسی بھی ضرورت سے رہتا ہے، کیونکہ وہاں اس کی نوکری ہے، ملازمت ہے، کوئی اور ضرورت ہے اس لیے رہتا ہے، تو وہ ہے اس کا رہائشی وطن، جس کو عربی میں اور اردو میں بھی وطن اقامت کہا جاتا ہے۔ جی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کوئی آدمی لمبا سے لمبا سفر کر کے جائے اور وطن اصلی میں چلا جائے جی، تو وہاں پہنچتے ہی اس کا سفر ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر لازم ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 4 پڑھے، اور جب تک سفر میں ہے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، 3 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھے گا، مگر 4 رکعت والی نمازیں 2 پڑھے گا جب تک سفر میں ہے۔ جی، لیکن وطن میں پہنچتے ہی اب 4 رکعت والی نمازیں 4 ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ بس میں یا کار میں یا ٹرین میں سو رہا تھا اور اس کے وطن سے گاڑی گزر گئی، جی، اس کو آگے جانا ہے جی، تو سوتے ہوئے وطن سے گزر رہا ہے، تو وطن اقامت کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس کا سفر ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ہاں، اس حالت میں بھی اس کا سفر ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے جو جا رہا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ آگے اس کا سفر پورے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے یا نہیں۔ اچھا، وہاں سے ریکاؤنٹنگ شروع ہاں، پھر ریکاؤنٹنگ شروع۔ دیکھیے نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ماشاءاللہ، دھیان دیجیے۔ اب وہاں سے یہ دیکھیں گے کہ وہاں سے اس کا سفر جہاں تک جانا ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو اب بھی وہ 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھے گا، لیکن اگر 92 کلومیٹر سے کم ہے، مثلا 91 کلومیٹر ہے، 90 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر ہے، تو اب یہاں سے اس کا حکم بالکل بدل گیا۔ اب 4 رکعت والی وہ 4 پڑھے گا، اب 2 نہیں پڑھے گا۔ تو یہ اچھا، یہ تو فرق ہوا کس کا؟ یہ حکم ہوا کس کا؟ وطن اصلی کا، جہاں آدمی پیدا ہوا پلا بڑھا اس جگہ کا حکم ہے۔ اور رہائشی وطن، وطن اقامت، جیسے ہمارے شاعر نعت رضوان بھائی ماشاءاللہ یہ رہنے والے ہیں راجہ پور کے، ان کا وطن اصلی ہے، اور یہاں ان کی نوکری ہے، ملازمت ہے، ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، پرنسپل ہیں اور بڑے اچھے پرنسپل ہیں ماشاءاللہ، انگریزی بڑی بے تکان بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ
تو اب ان کا حکم کیا ہے؟ یہ بمبئی ان کے لیے وطن اصلی نہیں ہے، رہائشی وطن ہے، وطن اقامت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ تو یہاں کے ان کا حکم یہ ہے کہ اگر گھر سے چل کر بمبئی آئے اور ان کو یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تب تو 4 رکعت والی 4 پڑھیں گے، مگر اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو مانا جائے گا کہ ابھی سفر ہی میں ہے، سفر ان کا ٹوٹا نہیں ہے، لہذا اس وطن میں رہتے ہوئے، جو رہائشی وطن ہے، وطن اقامت ہے، یہاں رہتے ہوئے یہ 4 رکعت والی بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں یہ مسافر ہیں۔ تو یہ فرق ہے وطن اقامت کا اور وطن اصلی کا۔ اچھا، مگر ایک بات یاد رکھیے، جی، یہ بمبئی میں رہتے ہیں تو وطن اقامت ہے، اور یو پی میں جا کر لکھنؤ میں رہنے لگے تو بھی وطن اقامت ہے، جی، کرناٹک میں جا کر مثلا بنگلور میں رہنے لگے تو بھی وطن اقامت ہے، آندھرا پردیش میں چلے جائیں، تلنگانہ میں جا کے رہنے لگے تو بھی وطن اقامت ہے۔ ہم اپنے پورے ملک میں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے وطن میں رہتے ہیں، یہ ہماری شریعت اسلامیہ کا نقطۂ نظر ہے کہ مسلمان تو جہاں رہے گا وطن ہی میں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے، پیدائشی وطن اور ہے، رہائشی وطن اور ہے، جی، یہ اس لیے اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے تاکہ مسلمان جہاں رہے تو یہ سمجھے کہ وطن میں ہے تو اس مٹی سے وہی محبت کرے جو وطن سے محبت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور میں ایک دل کی بات بتاؤں آپ کو، ابھی آپ نے راجہ پور کا تذکرہ کیا، ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں ایسی مثال دے کے پوچھوں ان سے، ماشاء اور اللہ، آپ نے خود ہی بول دیے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور کیسا فضل ہوتا ہے۔ ایک شبہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، میرا وطن اصلی راجہ پور، وطن اقامت بمبئی، میں راجہ پور جاؤں گا تو مقیم ہو جاؤں گا، لیکن میرا بیٹا راجہ پور میں پیدا نہیں ہوا، تو کیا وہ گاؤں بھی اس کے لیے بھی وطن اصلی ہوگا؟ وہ وہاں پیدا نہیں ہوا لیکن ماں باپ وہاں کے ہیں تو اس کی پیدائش جہاں کی بھی ہو اس کا وطن اصلی وہی مانا جائے گا۔ جی، سبحان اللہ، یہ کیونکہ اس پر کافی ڈاؤٹس صرف ہوتے ہیں۔ جنم بھومی کی وجہ سے کوئی جگہ وطن اصلی نہیں ہوتی ہے۔ جی، وطن اصلی اس وقت ہوتی ہے کہ جہاں جنم بھومی ہے تو بھی یا کم سے کم وہاں کے ماں باپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو جنم بھوم جہاں بھی ہو، لیکن وطن اصلی وہ ہوگا جہاں کے ماں باپ رہنے والے ہیں۔ اچھا، وطن اصلی ہے لکھنؤ، وطن اقامت ہے بمبئی، اور ایک گھر بنا دیا کانپور میں ابا نے، اب بچے گئے چھٹی میں وہاں پر گھومنے کے لیے، تو وہاں وہ قصر کریں گے یا پوری پڑیں گے؟ اچھی بات ہے، ابا نے گھر بنا دیا یا آپ نے گھر بنا دیا یا بچوں نے ہی گھر بنا دیا، جی، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ لکھنؤ میں وہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، گھر بنا لیا ہے، اب یہیں رہیں گے، اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، تو اب لکھنؤ بھی وطن اصلی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ راجہ پور بھی وطن اصلی اور لکھنؤ بھی وطن اصلی۔ اچھا، یہی نہیں، ایک چیز اور بتا دوں، آپ لوگ بھولیں گے تو نہیں نا؟ ماشاءاللہ، ماشاء تو اللہ، ذرا بلند آواز درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ اتنے لوگ باہر سے آئے ہیں، سبحان اللہ، اب ہاتھ رکھ دیجئے۔ بمبئی والے آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیے، اب آپ میں سے کسی نے بمبئی میں شادی کر لی اور اس کی بیوی بچے بمبئی ہی میں رہتے ہیں، یہاں سے رخصت ہو کر آپ گھر نہیں گئے، وہ یہیں رہتے ہیں، تو اب آپ جب اپنے وطن سے آئیں گے، مثلا بھروچ سے آپ آ گئے، احمد آباد سے آ گئے، دہلی سے آ گئے یہاں پر، تو بیوی یہاں کی ہے، بیوی کا وطن اصلی یہاں کا ہے، تو جناب شوہر جب اپنے بیوی کے وطن اصلی میں آئیں گے
تو یہ ان کے لیے بھی وطن اصلی ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات نا؟ بیوی رہتی ہے یہاں پر, بچے رہتے ہیں یہاں پر, تو ان کی وجہ سے یہ بھی وطن اصلی ہو جائے گا. تو وطنیت کا تصور اسلام نے ایسا پیارا دیا ہے ہم کو کہ جہاں رہو وہیں وطن ہے, جہاں رہو وہیں وطن ہے. شادی کر لیا تو وطن اصلی, اور شادی نہیں کیا تو وطن اقامت, مگر وطن تو ہے نا. لہذا ہم جہاں بھی رہیں اس جگہ سے ہمیں وہی محبت کرنی چاہیے جو اپنے وطن اصلی سے محبت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. وطن کی محبت کی جاتی ہے, اور الحمدللہ مسلمان اس تعلیم پر عمل کرتا بھی ہے. اگر کوئی یہاں سے انگلینڈ چلا گیا, برٹن چلا گیا, وہاں پر بس گئے جا کر, اور ان کا گھر یہاں ہے, پھر وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں. اب وہ یہاں آنے کے نہیں ہیں, کبھی کبھار ہی آتے ہیں ملاقات کے لیے. ہاں, ملاقات کے لیے, دوست احباب سے ملنے جلنے کے لیے آ جاتے ہیں. جی جی, لیکن گھر وہیں بنا لیا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہوگا؟ تھوڑا اگر میرے سیاد کی ضد یہی ہے جی, تو بنائیں گے ہم بھی یہیں آشیانہ. یہیں آشیانہ. اس پر عمل انہوں نے کر لیا تو ان کا تو وہ وطن اصلی ہو گیا. یہاں آئیں گے تو ان کا وطن اصلی نہیں رہا, اچھا, لیکن وطن اقامت تو ہے. اچھا جی, دنیا میں جہاں رہیں گے جی تو وہ ان کے لیے وطن اقامت ہے. جی, صرف پیدائشی وطن ہی وطن نہیں ہے. برطانیہ چلے گئے وطن اقامت, امریکہ چلے گئے وطن اقامت, ہالینڈ چلے گئے وطن اقامت, فیجی چلے گئے وطن اقامت, آسٹریلیا چلے گئے وطن اقامت. اور اس زمین سے بھی پھر وہی محبت رکھو, سبحان اللہ, وطن کی محبت رکھو. سبحان اللہ, سبحان اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے, بے شک, پیار کا پیغام دیتا ہے. تو وطن اقامت تو جہاں جائیں گے وہی ہو جائے گا وطن اقامت. آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ وطن بھی جائے گا. سبحان وطن اصلی یہاں کا رہے گا, جی, یہاں کا وطن اصلی رہے گا, اور وہ بھی ایک طرح کا وطن ہو جائے گا. اچھا حضور, جو ابھی ایک سوال میں نے کیا تھا, دیکھیے کل کا جو اجتماع تھا پہلے روز کا, 51 کنٹریز میں لوگوں نے دیکھا. سبحان اللہ, الحمدللہ. اور وہ سوال جواب کی نشست بھی کافی انہوں نے اس سے علم حاصل کیا. ماشاءاللہ. ابھی بھی اس وقت بھی آن لائن لوگ ہیں, اور انگلینڈ سے ایک کاؤنٹر کوشچن آیا ہے مجھے. اچھا, ماشاءاللہ. انہوں نے آیت بھیجی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. تو ان کو کنفیوژن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس سے چہرے کو کور کرنے کے بارے میں کہا گیا. تو اس آیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ میں اس کا ترجمہ پہلے سنا دوں آپ لوگوں کو, اور اپنے اس بھائی کو بھی جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے, اور پھر اس کی تشریح کر دوں. جی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے, اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر اپنے دوپٹے ڈال لیں. اچھا جی, اپنے اوپر اپنے دوپٹے ڈال لیں. یدنین علی وجوہہن نہیں ہے. اچھا, اگر یہ ہوتا کہ یدنین علی وجوہہن من جلابیبہن, جی, اپنے چہروں پر اپنے دوپٹے ڈال لیں, تب اس سے چہرے کا پردہ ثابت ہوتا. اچھا, اور وجہ چہرہ کا ذکر نہیں ہے, علیہن ہے, اپنے اوپر ڈال لیں, اس لیے اس سے سر پر دوپٹے ڈالنے کا حکم ثابت ہوا. اچھا جی جی, یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنے اوپر یعنی اپنے سر پر اپنے دوپٹے ڈال لیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی آزاد عورت ننگے سر باہر نہ نکلے. اچھا جی, سر پہ دوپٹے ڈالے اس کے بعد باہر نکلے. ہاں, جو عورتیں باندھی ہوا کرتی تھیں, آزاد نہیں ہوتی, اس زمانے میں غلامی اور باندھی کا تصور تھا, تو ان کو انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے سر کھلا رکھیں, وہ اپنے سر پر دوپٹے نہ ڈالیں.
ایسا کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ باندھی ہے، اور وہ جو عورت جا رہی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ ہے وہ آزاد ہے۔ جی جی آزاد اور باندھی کے احکام چونکہ الگ الگ ہیں، جی باندھی عورت کے احکام الگ ہیں، آزاد عورت کے احکام الگ ہیں۔ اگر یہ بھی اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال لے گی تو لگے ایک دونوں یکساں ہیں، تو اس وجہ سے تو دونوں کا حکم ایک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فرما دیا کہ باندیاں آزاد عورتوں کی روش، ان کا پہناوا نہ اپنائیں، وہ تو اپنے سر پہ دوپٹے ڈالیں، یہ نہ ڈالیں، تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ باندیاں ہیں اور وہ آزاد ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یدنین علیہن کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں اپنے سروں پر دوپٹے ڈال لیں۔ ذالک ادنی یعرفن، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں جی 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 کہ یہ آزاد ہیں۔ جی اچھا ہاں، او یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ آزاد ہیں۔ دوپٹے نہیں رہیں گے تو نہیں پہچانی جائیں گے، ورنہ پہچانی جائیں کہ آزاد ہیں۔ فلا یوزینا، تو جب لوگ پہچان لیں گے کہ یہ تو آزاد عورت ہے تو وہ ان کو ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ او سبحان اللہ، اس میں بھی ان کا احترام ہے۔ اس میں بھی ان کا احترام ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ سر پر دوپٹہ ہے اور کہیں کچھ کھسک گیا ادھر ادھر بھول سے، چوک سے، یا کسی بے احتیاطی کی وجہ سے، تو اللہ اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ لیکن قصدن دوپٹہ ہٹا دیا ہے تب اللہ نہیں بخشے گا، تب تو ان سے باز پرس ہوگی۔ جی جی باندیوں کو جو حکم تھا کہ وہ اپنے سر کھلی رکھیں، کھلی رکھ کر چلیں، آج آزاد عورتیں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو عورتوں اور عورتوں کے والیوں، شوہروں، بھائیوں اور ماں باپ اب غور کریں کہ عورتوں کو جو کھلی اجازت دے دی گئی ہے کہ دوپٹے سر سے ہٹا کر چلے، تو یہ عورتوں کا مقام آپ نے بڑھایا ہے یا گھٹایا ہے؟ قرآن تو عورت کو عزت دیتا ہے، ان کا مقام بلند کرتا ہے، اور عورتیں ہیں کہ اپنا مقام گھٹا رہی ہیں۔ آپ ہیں کہ ان کا مقام گھٹا رہے ہیں۔ آزاد عورتوں کا مقام اونچا ہوتا ہے اور باندھی عورتوں کا مقام بہت پست ہوتا ہے، تو بلندی سے اتار کر باندیوں کا مقام دے رہے ہیں، یہ سمجھ کی اور دانشمندی کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس بھائی نے یہ آیت کریمہ بھیجی ہے تو وہ اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ دور جو ہے وہ باندیوں کا نہیں ہے، اور اس دور میں سبھی عورتیں آزاد ہیں، تو اس آیت کی روح سے پھر اگر وہ یہ کرنے لگیں کہ ہم تو قرآن پاک کی آیت پر عمل کریں گے، تو ان کو کیسے وہ سمجھایا حکم جائے گا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، جی اور اس کی ایک حکمت قرآن نے بتا دی کہ اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم کو کوئی ایذا نہیں دے گا، جی اس میں تم کو کوئی ایذا نہیں دے گا۔ تو جس مقصد سے، جس حکمت کی بنیاد پر قرآن نے یہ حکم دیا ہے، تو آج دنیا ایسی عورتوں کا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ جو عورتیں ننگے سر، کھلے سر چلتی رہتی ہیں، تو کیا ان کو ایذا نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا ان کو ایذا نہیں پہنچائی جا رہی ہے؟ آئے دن آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے ہیں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں عورت کے ساتھ ایسا ہو گیا؟ اگر عورتوں نے اپنے مقام کی حفاظت کی ہوتی، سر کو ڈھکا ہوتا، چہرے کو ڈھکا ہوتا، اپنی نمائش بازاروں میں نہ کراتی، تو جو بدعنوانی آج دنیا میں پائی جا رہی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل اس کا خاتمہ ہو جاتا، مگر یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدعنوانی اگر 100% ہے تو شاید 1-2% یہ بدعنوانی پائی جاتی، اور جو کرتا تو پھر پورا سماج اس کے اوپر لعنت بھیجتا، نفرت بھیجتا، وہ سماج سے کٹ کے رہ جاتا، اس طور پر اس گناہ کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن آج لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں،
فلاں لڑکی ایسے جا رہی تھی، اس پر کچھ نادانوں نے نگاہ ہاتھ ڈالا، اس کے ساتھ بدی کی اور پھر وہ زخمی حالت میں فلاں جگہ پائی گئی، یا انہوں نے ایسی سرکشی کی کہ وہ ہلاک ہو گئی۔ پولیس کہاں کہاں رہے گی؟ کہاں کہاں پولیس جا کر حفاظت کرے گی؟ اگر انسان اپنی حفاظت خود نہیں کرے گا، اپنی عزت کے لحاظ خود نہیں کرے گا، تو پولیس کھیتوں میں جا کر حفاظت کرے گی، درختوں کے نیچے جا کر حفاظت کرے گی، رات تاریکیوں میں حفاظت کرے گی۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پولیس ناکارہ ہے اور ایسی ہے۔ تم اپنے گریباں میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے کہ تم نے جو شریعت کا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا؟ غلط راستے پر چلو گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، پھر انشاءاللہ ایسے حالات کبھی نہیں پیدا ہوں گے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ تو قرآن نے جو فرمایا تھا کہ فلا یوزینا، ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے سر ڈھکا رہنے کی وجہ سے، تو آج بھی سر کھلا رہے گا تو ایذا پہنچ رہی ہے جیسے اس زمانے میں پہنچتی تھی۔ اس لیے آج بھی وہ حکم اپنی جگہ پر لازم ہے کہ سر کو ڈھکا رکھیں، اس کے بعد ہی چلیں، کھلا رکھا کہ نہیں۔ امام نے سلام پھیرا، ایک سلام پھیرا اور مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہی۔ اس میں دو چیزیں اور پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے آڈینس کی طرف سے۔ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد یہی سوال کروں گا میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، پہلے آپ لوگ مسبوق سمجھ لیجئے، مسبوق کسے کہتے ہیں اور لاحق کسے کہتے ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ایک رکعت پڑھا چکے اور آپ گئے دوسری رکعت میں شریک ہو گئے تو آپ مسبوق ہیں، یا دو رکعت پڑھا چکے ہیں اور آپ تیسری رکعت میں شریک ہوئے تو آپ مسبوق ہیں، یا تین رکعت پڑھا چکے ہیں اور چوتھی رکعت میں آپ نے امام کی اقتدا کی تو بھی آپ مسبوق ہیں۔ جی، سمجھ گئے آپ لوگوں نے مسبوق کا مطلب؟ جی، آپ مسبوق ہیں۔ امام کے ساتھ آپ نے پہلی تکبیر سے ہی، اللہ اکبر سے ہی اقتدا کی نیت کر لی۔ جی، پہلی رکعت بھی پڑھ لی امام صاحب، دوسری رکعت بھی امام صاحب پڑھ لی، تیسری رکعت بھی پڑھ لی۔ جب چوتھی رکعت کا وقت آیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی، مثلا ہوا نکل گئی تو آپ وضو بنانے کے لیے گئے۔ اب وضو بنا کر جب آئے تو اس وقت تک امام صاحب سلام پھیر چکے تھے۔ اگر آپ نے راستے میں جاتے آتے کوئی بات چیت کسی سے نہیں کی ہے تو آپ لاحق ہیں۔ جی، سمجھ گئے نا آپ؟ جی، آپ لاحق ہیں۔ اچھا، اگر آخر کی کوئی رکعت چھوٹ گئی، آخر کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو بھی آپ لاحق ہیں، آخر کی دو رکعتیں چھوٹ گئی تو بھی آپ لاحق ہیں، آخر کی تین رکعتیں چھوٹ گئی تو بھی آپ لاحق ہیں۔ تو یہ فرق ہے مسبوق میں اور لاحق میں۔ جی، جس کی شروع کی رکعتیں چھوٹتی ہیں اور آخر کی ملتی ہیں وہ مسبوق، جی، اور جس کی شروع کی ملی ہوتی ہیں اور آخر کی چھوٹتی ہیں وہ لاحق۔ وہ لاحق۔ جی، یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ سابقہ اور لاحقہ سے۔ ہاں، اب اس کے بعد سوال کیا ہے وہ سنیے، سوال یہ ہے توجہ ہے نا؟ کہ امام صاحب آخری قاعدے میں تھے اتحیات میں، سمجھیے تیسری رکعت مغرب کی ہوگی یا چوتھی رکعت عشاء کی ہوگی، اور کوئی مقتدی نماز کے لیے مسجد میں آیا۔ اب وہ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والا تھا کہ امام صاحب نے ایک سلام پھیر دیا، اسی وقت اس نے اللہ اکبر کہا۔ وہ نماز میں داخل ہوا یا نہیں امام کے ساتھ؟ امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی وہ نماز سے نکل گئے، سلام پھیرتے ہی وہ نماز سے نکل گئے۔ جی، اب کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو وہ مقتدی نہیں بنے گا،
کیونکہ مقتدی تو وہ ہے جو کسی امام کو نماز میں پائے، اور یہاں امام صاحب نماز میں نہیں ہیں، نماز سے باہر ہو چکے ہیں. آپ نے امام کو نماز کی حالت میں نیت باندھنے کے بعد نہیں پایا، لہٰذا آپ مقتدی نہیں ہوئے. ہاں آپ نے کہا اللہ اکبر، اتنا پڑھ لیا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اور ادھر اس کے بعد امام صاحب کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ ان کے مقتدی ہو گئے، اور اب اقتدا کی نیت سے باقی نمازیں پڑھ لیجیے. اس میں آپ مسبوقی ہی مانے جائیں گے، اور مسبوق والی نماز آپ پڑھیں گے، یعنی ترتیب وار پہلی رکعت سے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طور پر یہ پوری نماز پڑھی جائے گی. یعنی ابھی نیچے بیٹھا بھی نہیں تھا، صرف داخل ہوا تب بھی وہ اس کو تحیات وہ قاعدہ ملنا ضروری نہیں. اب وہ بیٹھ کر قاعدہ کر لے گا. ہاں اب نہیں، اب تو بیٹھ کر قاعدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اگر قاعدہ میں پا گیا تب قاعدہ میں بیٹھ جائے. اچھا یہ سمجھ لیجئے. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اگر امام قاعدہ میں تھا اور التحیات پڑھ رہا تھا، آپ آئے اللہ اکبر کہہ لیا آپ نے، تو آپ بھی بیٹھ جائیے اور آپ بھی التحیات پڑھ لیجیے. اور اگر بیٹھ نہیں پائے تھے آپ، اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا، تکبیر تحریمہ منعقد ہو گئی، اس کے بعد کسی وقت سلام پھیرا ہے تو آپ اس کے مقتدی ہو گئے، نماز پڑھ لیجیے، اقتدا والی نماز پڑھیے. سبحان اللہ، بہت ایک دم کلیئر ہو گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حضور سراج الفقہا. سبحان اللہ، کتنا کلیئر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز میں کیسے شریک ہوا جا سکتا ہے. حضور ایک کنفیوژن آیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی سلام ایک طرف پھیرا امام صاحب نماز سے باہر ہو گئے، تو جب سجدہ سہو کرتے ہیں اس وقت تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. تو جب ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز سے باہر ہو گئے تو پھر جو آگے کیا وہ کیا تھا؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اس وقت امام جو سلام پھیرتا ہے وہ نماز سے باہر ہونے کی نیت سے نہیں پھیرتا ہے. اچھا یہاں بھی نیت کا دخل ہے. ہاں نیت یہاں بھی، نیت کا عمل دخل یہاں بھی رہے گا. شیطان نے نماز میں اس کو بھلوا دیا، جی تو اس کو چڑھانے کے لیے سلام پھیرتا ہے کہ دیکھ تم نے مجھ کو بھلوا دیا، تب میں سلام پھیر کر 2 سجدے کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو چڑھانے کے لیے، شیطان کو شیطان کو چڑھانے کے لیے ہم اذان بھی دیتے ہیں، شیطان کو بھگانے کے لیے. او سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس لیے ہے وہ، اور یہ نیت یہ ہوگی کہ سجدہ سہو آگے کرنا ہے تو اس نیت سے سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ ترغیماً للشیطان کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے، جی شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہ تو اگر چڑھائے گا تو میں اور سجدے کروں گا، اور سجدے کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم نے نماز میں بھلوایا تاکہ اس کی نماز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتا دی کہ سلام پھیر کر اس کو آگاہ کر دو کہ شیطان تو ہماری نماز کو برباد نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے بعد فٹافٹ 2 سجدے کرو تاکہ اس کی ذلت و رسوائی ہو جائے کہ تو اللہ کی عبادت سے ہمیں روکنا چاہتا تھا، ہم اللہ کی عبادت پر 2 سجدے اور کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہے وہ، یہ اب آئے گی سجدے میں لذت. سبحان اللہ. اس بات کو سمجھنے کے بعد، اور اب ہمیں سبق ملا کہ ہمیں سجدہ نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، شیطان کو ذلیل کرنا. کوئی ایسی بھی صورت ہے حضور کے نماز میں اگر بہت وسوسے آتے ہوں، شیطان پریشان کرتا ہو، تو کچھ پڑھ کے بائیں طرف کچھ تھوک دے، ایسی کوئی دعا ہے؟ ہاں اعوذ باللہ پڑھ کر کے ہلکے سے تھوک دے، یا آیت الکرسی شریف پڑھنا شروع کر دے نماز میں تو قرات بھی ہوتی رہے گی اور شیطان بھاگ بھی جائے گا. اچھا تو آیت الکرسی کس صورت پڑھے؟ مطلب وہ قرات کے وقت پڑھے؟ قرات میں، ہاں. اگر قرات کا وقت ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی شروع کر دے، شیطان بھاگ جائے گا.
اچھا سبحان اللہ. آیت الکرسی یاد کر لیجئے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو. مبلغین کے پاس رات میں بیٹھیے جب ہم آج کا یہ صلاۃ تو والسلام بڑی عظیم آیت ہے اور طویل آیت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ شیطان 3 روز پکڑا گیا باری باری کر چوری کر رہا تھا. اچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا. جی سنا 3 روز دیجئے پکڑا. سنا دیجئے پوری حدیث مختصر لیکن پوری ہاں. انشاءاللہ. دیکھیے بہت انٹرسٹنگ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے میں جو زکوٰۃ غلے کی نکلتی ہے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا. ایک دن یہ لیٹے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں لیٹے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور جھولا بھر کر غلے سے جھولا بھر کر لے کے بھاگنا چاہا. ان کی آنکھ کھلی, گلی سے پکڑ لیا. اس نے وعدہ کیا معاف کر لیجئے, اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. لیکن دوسری رات پھر وہ آ گیا, پھر پکڑ لیا انہوں نے. تو اس نے توبہ کیا, معافی مانگی, رویا گایا, چھوڑ دو اب نہیں آؤں گا, تو چھوڑ دیا. اب یہ جان گئے کہ یہ بہت بدمعاش آدمی لگتا ہے, پھر آئے گا. تو اب تیسری رات یہ سوئے تو تھے مگر سوئے نہیں تھے. اچھا جی. سوئے تو مگر سوئے نہیں. دھیرے دھیرے دیکھتے رہے, وہ آ گیا اور جھولا بھر کے جب لے کے بھاگنا چاہا تو پکڑ لیا بدمعاش. تو روز یہی شرارت کرتا ہے, روز وعدہ کرتا ہے آج میں تجھ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلوں گا. رسول اللہ کا نام سننا تھا کہ اس کا حال خراب ہو گیا کہ اگر میں وہاں لے جایا گیا تو مجھے پھر کون معاف کرے گا, میرا تو برا حال ہو جائے گا. تو اس نے ایک ترکیب سوچی. وہ یہ جانتا تھا کہ صحابہ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے, علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے کہ ایک علم بھی دے دو تو یہ بڑے بڑے جرم معاف کر دیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک علم دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کا غلہ اور آپ کے گھر والے سب حفاظت سے رہیں گے. کہا تو بتاؤ. کہا نہیں, آپ چھوڑنے کا وعدہ کریں گے تب بتاؤں گا. تینوں نے سوچا کہ میرا غلہ تو بچا, یہ چوری تو ہوا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں تم کو چھوڑ دوں گا, بتاؤ. وعدہ جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب سونے کا وقت آئے تو آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر لیا کیجئے, سو جائیے. اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دے گا جو آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کے غلے کی بھی حفاظت کرے گا. شیطان کبھی اس پر قابو نہیں پائے گا. انہوں نے چھوڑ دیا. صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا, یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. اللہ ابو ہریرہ وہ رات والا قیدی کیا ہوا, کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. سرکار تینوں رات کا واقعہ دیکھ رہے تھے. پورا مدینہ سوتا رہتا تھا اور رات کے اندھیرے میں سرکار تینوں رات کا واقعہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ چور آتا ہے, پکڑا جاتا ہے, ابو ہریرہ چھوڑ دیتے ہیں. حضور جانتے ہیں اور حضور جان رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جان رہے ہیں سبحان کہ اللہ. پکڑا بھی جا رہا ہے, چھوڑا بھی جا رہا ہے. یہ حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں حضور سید انور صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. یہ رات والا قیدی کیا ہوا؟ ارے 3 مرتبہ پکڑا گیا, اب تو لانا چاہیے تھا میری بارگاہ میں. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو عرض کرتے ہیں حضور اس نے ایک دین کا علم سکھانے کی بات کہہ دی تو میں نے سوچا میرا کوئی نقصان ہے نہیں, غلہ بھی سب محفوظ ہے اور دین کا علم بھی سیکھ لوں گا میں, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کیا کہا تو بتایا کہ اس نے کہا کہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر رات میں دم کر کے سو جایا کرو, اللہ محافظ مقرر کر دے گا اور نہ تمہارا کوئی نقصان کر پائے گا, نہ تمہارے مال کا کوئی چھو سکے گا. تو حضور فرماتے ہیں قد صدقک وہو کذوب. بات تو اس نے سچی کہی مگر ہے وہ بہت بڑا جھوٹا. تو پھر حضور پوچھتے ہیں, اچھا ابو ہریرہ کہ 3 راہ سے تم جس کو پکڑتے ہو تم اسے پہچانتے ہو کون ہے؟ ابو ہریرہ 3 راہ سے پکڑتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, وہ ان سے معافی مانگتا ہے, پھر چھوڑ دیتے ہیں. ابو ہریرہ نے نہیں پہچانا, کہا یا رسول اللہ میں اسے نہیں پہچانتا.
کبھی دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیا؟ کبھی سامنے آیا تب تو پہچانے؟ نہیں پہچانتے یا رسول اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے تم 3 رات سے پکڑ رہے ہو. اللہ اکبر. تو شیطان نے خود انسان کو سکھایا کہ یہ آیت پڑھو گے تو پھر میں تم کو نہیں لگ پاؤں گا بچنے کے لیے. ذرا دیکھیے وہ بھی ایک مسلمان تھے کہ شیطان کو پکڑ لیتے تھے، اور آج آپ بھی مسلمان ہیں، شیطان آپ کو پکڑ لیتا ہے. مولانا لوگ نہ ہوں تو کون چھوڑائے گا؟ اللہ اکبر. جب شیطان پکڑتا ہے تب لوگ ہم لوگوں پاس آتے ہیں، حضرت چھوڑا دیجئے، بہت بڑا جن ہے، بہت بڑا خبیث ہے، تو چھوڑانا پڑتا ہے اپنا بھائی چلو. جی جی. جو بھی انسان آتا ہے ہم لوگ سب کا چھوڑاتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم. ہاں، اس سے معلوم ہوا سبحان اللہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی رہیں اور دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو رہا اس کو اس طور پر دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ثابت ہوا کہ ہمارے حضور غیب کا بھی علم رکھتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں جی. اور میں مانتا ہوں کہ میرے حضور ناظر ہیں. سبحان اللہ. اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہر گھڑی اجمل وہ ہر مقام پہ نزدیک و دور حاضر ہیں. سبحان اللہ. ہر ایک دل کا فسانہ حضور جانتے ہیں کون ان کا دیوانہ حضور جانتے ہیں. بلا ہی لیں پکارو تو یا رسول اللہ تڑپتا ہے جو دیوانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پھر شیطان بھی کبھی کبھی صحیح بات بولتا ہے مجبور ہو کر. ہاں یعنی ہر جب صحیح مجبور بات ہو جاتا ہے کہ بچ نہیں پائیں گے تو اپنے کو بچانے کے لیے پھر صحیح بات بول دیتا ہے. پھر لیکن اس کو ماننا نہیں چاہیے اس کی وجہ سے. نہیں، اس کی وجہ سے نہیں ماننا چاہیے. یہ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے رسول نے تصدیق کر دی کہ بات صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے شیطان کے کہنے پہ نہیں مانا جی بلکہ رسول اللہ کے کہنے پر ہم نے مانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایک صاحب نے پوچھا کہ لاحق بعد میں آ کر نماز ہو گئی تو پوری کیسے کرے گا؟ واہ، لاحق کیسے پوری کرے گا؟ لاحق کا مطلب آپ سمجھ چکے جی. تو وہ جب تک نماز پڑھے گا وہ امام کے پیچھے مانا جائے گا، کیونکہ امام کو چھوڑ کر گیا تھا نا. ہاں. تو جب تک اس کی نماز پوری نہیں ہوگی وہ امام کے پیچھے مانا جائے گا. یہ مانا جائے گا کہ گویا وہ امام ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اچھا. تو امام کے پیچھے جب نماز پڑھتا تو کیسے پڑھتا؟ جی. جیسے پڑھتا ویسی اب بھی پڑھے. جی یعنی سمجھے کہ میں امام کے پیچھے ہی ہوں. امام کے پیچھے ہی ہیں. اچھا. امام کے پیچھے آپ پڑھاتے ہیں تو قرات نہیں کرتے ہیں. جی جی. کیونکہ امام کی قرات آپ کے لیے بھی قرات ہے. بے شک. جی. تو آپ بھی قرات نہ کیجئے. جتنی دیر قرات کی جاتی ہے اتنی دیر چپ چاپ کھڑے رہیے اور پھر رکوع کیجئے، سجدہ کیجئے، سلام پھیر دیجئے. او سبحان اللہ. آپ امام کے پیچھے ہیں. جی. اور امام کے پیچھے جو رہتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی قرات ہے. آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہے؟ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں اور قرات بھی ہماری طرف سے ہو گئی. تو ایک واقعہ سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے. کچھ لوگ 70 لوگ ان کو گھیر لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں ہے اور امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے قرات ہو گئی. کہ ہاں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہم کو سب بول پڑے، ہم کو سمجھائیے اور نہیں سمجھائیے گا تو خیر نہیں ہوگی. امام اعظم سمجھ گئے کہ سب کچھ شریر لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم لوگ 70 ہو، میں اکیلے ہوں، سب بولیں گے تو میں کیا سمجھوں گا اور کس کا جواب دوں گا. ایسا کرو
کہ اپنے میں سے کسی اچھے آدمی کو اپنا نمائندہ بنا لو کہ وہ جو کہے تو اس کی بات سب کی بات مانی جائے تو میں اس سے بات کروں. تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا نمائندہ بنا لیا کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں, ہم میں بہتر ہیں, اور یہ جو کہیں گے وہ بات ہم سبوں کی بات مانی جائے گی. اب آپ بات کیجئے. تو امام اعظم نے کہا کہ میں کیا بات کروں, میری بات تم ہی لوگوں نے کہہ دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے عام بول چال میں اگر ایک کی بات 69 کی بات مانی جائے گی کہ ایک نہیں بول رہا ہے, یہ سب کی بات ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک پڑھے گا تو 10 کی بات نہیں مانی جائے گی. سبحان اللہ. ایک کی قرات 10 کی قرات نہیں مانی جائے گی, مانی جائے گی اور ضرور مانی جائے گی. اچھا, لاحق کا تو آپ نے حضور بتا دیا, لاحق کا کہ وہ آ کے نماز اپنی اس طرح پوری کرے جیسے نماز امام کے پیچھے. کوئی صاحب پہلی صف میں کھڑے ہیں, مسجد پیک بھری ہوئی ہے, باہر پیچھے والے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹنے کے بعد صف چیر کے کیسے جائے گا وہ, یعنی بیچ میں سے چیر کے ایسے ہٹاتا ہوا جائے گا. اگر کوئی آگے کی صف میں ہے جی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا, ہوا نکل گئی, تو وہ کیا کرے گا, کدھر سے جائے گا؟ تو اس سے حکم ہے کہ بائیں ہاتھ سے اپنی ناک پکڑ لے اور صف چیرتا ہوا چلا جائے. جب ناک پکڑ لے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ان سے کوئی بدبودار کام ہو گیا ہے, جگہ دے دیں گے, نکل جائیں گے. ناک پکڑ کے جائے, ناک پکڑ کے جائے, سمجھ لیجئے اس کو. اگر ایسا کسی نے کیا تو آپ سمجھ جائیں, تو جگہ دے دیں. یہ ایک پہچان ہے. جی, جیسے بچوں, اسکول کے بچے ہیں, مکتب کے بچے پیشاب لگتا ہے تو کہتے ہیں ماسٹر صاحب 1, اور اگر ڈبل ضرورت ہے تو کہتے ہیں 2. تو یہ ماحول بنانا پڑے گا, یہ ماحول بنانا پڑے گا, اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں یہاں اور بیٹھنا پڑے گا, کل بھی آنا پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم سب شریک رہیں گے. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال. ایک صاحب نے پوچھا, ماں کا مرتبہ تو میں نے جان لیا, باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ بس 3 گنا نیچے ہے. 3 گنا نیچے. اچھا, بڑا جامع جواب. ماں کا جتنا مرتبہ ہے یہ ماں کا مرتبہ, یہ جی, تو اسی کے نیچے یہ باپ کا مرتبہ ہے. اچھا, یہاں بھی عورت, یعنی ماں کا حق جی اولاد کے اوپر جی باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. یعنی عورت یہاں بھی افضل, عورت کا مقام اولاد کے اوپر باپ سے 3 گنا زیادہ. 3 گنا زیادہ. جی, سبحان اللہ. ماں ہونے کے ناطے, ماں ہونے کی وجہ سے اس کا مقام 3 گنا زیادہ ہے. ماں ہونے کی وجہ سے, اور شوہر ہونے کی وجہ سے شوہر کا مقام عورت پر کئی گنا زیادہ. کئی گنا زیادہ. سبحان اللہ. تو اسلام نے ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کہیں مرد کا مقام اونچا ہوتا ہے, کہیں عورت کا مقام اونچا ہوتا ہے, اس لیے لے دے کر بات مساوات اور برابری کیا جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضور آپ علم کا ایسا دریا ہیں کہ ہم جتنے موتی نکالیں کم ہی ہے. یہ نشست کبھی ختم ہی نہ ہو ایسا لگتا ہے, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ آج اس کو یہاں موقوف کریں اور کل کے لیے انشاءاللہ اور اچھی تیاری کریں. ایک مسئلہ سن لیجئے, ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ لوگ جوڑ لیجئے کہ کتنی راتوں کی عبادت آپ نے کر لی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.